جو بات ہوگی وہ دل سے ہوگی، اور جو دل سے بات ہوتی ہے اس کی طاقت اور قوت بہت ہوتی ہے۔ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، رہتی ہے انسان کو محبت کی زبان یاد۔ اور باقی رہا، حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، فقیروں کے در پہ ہم آتے ہیں، فتوے شتوے کا ہمیں ڈر کوئی نہیں۔ سیدھی بات، یہ بزرگوں کا یہی تو فرق ہے۔ ایک پنجابی عاشق نے کہا تھا نا، بڑے بزرگ نے، چنگی ہاں بامیں مندی ہاں پر صاحب تیری بندی ہاں، چنگی ہاں بامیں مندی ہاں پر صاحب تیری بندی ہاں، سر پیرا تھی بھامیں لگی ہاں پر ور چنگے نال میں منگی۔ دیکھیں چنگیاں نو تے ہر کوئی لاگے لا لیندہ نا۔ فقیر اسی لیے بلند ہے، وہ بروں کو بھی دامن محبت میں بٹھا کے رکھتا، اس لیے یہ ہمیں فکر کوئی نہیں ہوتی۔ میری ساری تربیت ہی درگاہوں پہ ہوئی ہے، خانقاہوں پہ ہوئی ہے، اور یہی بڑی چیز ہے۔ وہ مجھے یاد ہے خواجہ خواجگان حضور سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان سے بڑا کوئی عالم بھی کوئی نہیں اس وقت، ان سے بڑا کوئی فقیہ بھی کوئی نہیں ہے، اور ان سے بڑا کوئی عاشق بھی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی محبت رسول والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے لنگر کھانے میں نا ایک ہندو ہوتا تھا جس کی ڈیوٹی تھی وہ پیاز کاٹتا تھا، تو مریدوں نے کہا حضور یہ چوڑا ہے، اس کو نکالیں وگرنہ ہم سارے لانگری نا یہاں پہ احتجاجاً چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مریدوں کی بات ہو رہی تھی، ایسے بھی ہوتے ہیں ظاہر، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کہا کیوں؟ حضور اس کو نکال دیں، کوئی مسلمان تھوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے جانا ہے بھلے چلے جاؤ، یہ رب کا کام ہے، رب کوئی اور انتظام کر لے گا، ہندو کو اس سکھ کو میں نہیں نکال سکتا۔ اچھا وہ بڑے عجیب ہوئے کہ خواجہ صاحب کو اس سے کیا لینا دینا۔ وہ بات چلتے چلاتے اس سکھ تک پہنچ گئی کہ جناب یہ بات ہے، اور آگے قبلہ صاحب نے خواجہ صاحب نے یہ جواب دیا ہے۔ تو وہ آئے خواجہ صاحب کے پاس اور کہا حضور آپ سب کو نہ نکالیں، مجھے نکال دیں، وہ مسلمان ہیں میں مسلمان نہیں ہوں، تو آپ مجھے کہہ دیتے میں چلا جاتا۔ فرمایا میں تجھے کیسے کہہ دیتا، تیرا دل ٹوٹ جاتا۔ اس نے کہا اچھا دل ٹوٹنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا ہاں، میرے نبی نے عیسائی سے وضو بھی کروایا تھا، اور اس لیے چپ رہے کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹے۔ میں اسی کا نواسا ہوں، میں اسی کا چشم و چراغ ہوں، ہم دل نہیں توڑتے۔ یہ بھی انداز تبلیغ ہے، ایک زبان کا انداز تبلیغ ہے، وہ مؤثر ہو نہ ہو، ارے عمل کا تبلیغ کا انداز ایسا ہے جو کامیاب ہو کے اچھا دل توڑنا آپ کے دین میں اتنا جرم ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا خواجہ صاحب پھر مجھے بھی اسی دین میں شامل فرما لیجیے۔ علی مرتبہ سامعین، یہ بزرگ ہوتے ہیں، یہ بزرگ ہوتے ہیں۔ میرا بڑا تعلق رہا ہے حضور قبلہ نوشو پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے وہاں بزرگوں سے۔ جب ہم ڈاکٹریٹ میں ہوتے تھے اور انٹیل کالج میں، تو ڈاکٹر خضر نوشائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ جب لاہور آتے میرے ہاں قیام کرتے تھے، اور ساری رات ہم بیٹھ کے، ظاہر ہے وہ فارسی میں ایک سند تھے وہ، اور محبت میں تصوف میں وہ سند تھے، تو ساری رات بیٹھے رہتے۔ تو وہ مجھے ایک جملہ بولتے ہوتے تھے، کہتے کہ میں یہاں کسی کے پاس نہیں ٹھہرتا، مجھے بڑے خشک لوگ ملتے ہیں، میں تمہارے پاس بیٹا اس لیے ٹھہر جاتا ہوں۔ ایک دفعہ تو آپ نے کہا تھا کہ میں اورینٹل کالج میں کہ میں آپ کا برخوردار ہوں، تو جو شہزادگان یہ جانتے ہیں کہ حضرت برخوردار قبلہ نوشو پاک کے شہزادے تھے، تو کہتے ہیں آپ کے زبان سے یہ نکلا کہ میں آپ کا برخوردار ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے تو کہا کہ میں چھوٹا ہوں، لیکن آپ کا برخوردار کا لفظ میرے دل میں ایسا لگا کہ آپ نے کہا میں چھوٹا ہوں، لیکن تب سے میں نے آپ کو اپنا بڑا سمجھ لیا۔ یہ بزرگ ہوتے ہیں، ہر چیز سے اچھی بات تعبیر کرتے ہیں، اچھی بات تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بات آپ کو عرض کروں، اللہ کا ولی جنگلوں میں دور دراز راستے میں آتے ہوئے گاڑی میں وہ بچہ اسٹوڈنٹ ساتھ تھا، تو وہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ جی بڑا دور یہ ڈیرا لگایا ہے۔ میں نے کہا یہی تو دکھانا ہے، آبادیوں میں تو سارے آتے ہیں، ویرانوں میں کوئی آئے
تو پھر وہی قبلہ دستگیر بنتا ہے، قبلہ عبداللہ بنتا ہے، قبلہ مقبول ملت بنتا ہے۔ یہی تو فرق ہے، یہی تو مزاج ہے۔ اور پھر لوگ کیوں، میں نے کہا دیوانہ باہر جا رہے ہیں، اور آتے ہوئے ہم پیدل یہاں جب آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا لوگوں کا آنا، لوگوں کا بیٹھنا، اور قبلہ پیر صاحب خطاب فرما رہے تھے اور لوگ ذوق در ذوق آ رہے تھے، تو میرا وجدان یہ کہہ رہا تھا کہ مولا تجھے واقعی بخشنے کا بڑا ہی شوق ہے، یہ کس لیے رات کے پچھلے پہر بھی آ رہے ہیں۔ قبلہ نصیر ملت نے فرمایا تھا کہ آج اگر سرب سجود ہے تو کعبہ میں کچھ ہے، آنکھیں پر نم ہیں تو غم میں کچھ ہے، خامخواہ کسی پہ کوئی نہیں مرتا، لوگ جو ان پہ مرتے ہیں تو ان میں کچھ ہے، کچھ ہے۔ ایسے کون آتا ہے؟ اور مجھے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کوئی بڑے بڑے اشتہار لگے ہوں جلالہ شریف، میں نے نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں لگے، کوئی اشتہار نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جناب ایک جلسہ ہوتا ہے جناب، جس کا بھی جو بھی ہو، اتنے بڑے بڑے فلیکس، اور بندے کتنے ہوتے ہیں؟ 150 بندے کتنے ہوتے ہیں؟ 200 300 400۔ لیکن یہ فرق دیکھنا ہے، بات وہ بھی قرآن کی کر رہا ہے، بات یہ فقیر بھی قرآن کی کر رہا ہے، بات وہ بھی حدیث بخاری کی کر رہا ہے، بات یہ بھی حدیث بخاری کی کر رہا ہے، لیکن فرق کہاں ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھے تو چند ایک لوگ آئیں، اور یہاں صرف آ کے ایک مرد فقیر ڈیرا لگائے اور صرف وہ الحمد پڑھے تو یہاں پہ جنازے اٹھ جائیں۔ فرق کیا ہے؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس لانگری آیا نا، حضور دودھ کوئی نہیں ہے تو کیا کرے، مہمان آ گئے، خانقاہ کی جو ماڈل خانقاہ ہوتی ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، اس کی 4 خوبیاں ہوتی ہیں، ماڈل خانقاہ کی 4 خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آنے والا جب آئے، جس وقت آئے اور جس انداز میں آئے، اس کو لنگر پیش کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جب آئے جس وقت آئے، یہ نہ پوچھا جائے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کب آئے ہو، اس کو موسم کے مطابق شیلٹر دی جائے، رہائش۔ تیسری چیز، وہاں ایک علمی مرکز ہو۔ چوتھی چیز، صاحب مزار کے اندر روحانیت۔ یہ 4 چیزیں ہیں ماڈل خانقاہ کی۔ تب بنتی ہے خانقاہ، تب بنتی ہے خانقاہ، تب بنتی ہے درگاہ، اور تب بنتا ہے آستانہ۔ میں لفظوں کے معنی کی طرف نہیں جا رہا، وقت نہیں ہے، موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ پھر بنتا ہے آستانہ، وگرنہ وہ آستانہ نہیں، وہ فسانہ بن جاتا ہے، وہ آستانہ نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ میں یہاں پہ آیا، میں نے 4 چیزوں کو دیکھا۔ قبلہ یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، یہاں لنگر بھی مل رہا ہے، یہاں رہائش بھی مل رہی ہے، یہاں علمی مرکز بھی الحمدللہ۔ یہ بچہ ہمارا حافظ سہیل صاحب ماشاءاللہ خدمات دے رہے ہیں مدرسے کے اندر، وہاں حاضری ہوئی سی جلسہ دستار فضیلت پہ میں آیا تھا، دلی خوشی ہوئی۔ اور چوتھی بات، روحانیت کا مقام ہر ایک معاملے کا ہر ایک اپنا ہے۔ میں نے جو حاضری دی ہے تو میں نے تو وہاں سے محسوس کیا ہے، میں اپنا تجربہ رکھتا ہوں، آپ کا اپنا تجربہ ہوگا، پیر صاحب کا اپنا تجربہ ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، کسی کو نظر نہ آئے تو یہ الگ بات، اس کا اپنا علاج ہے اور اس کو کروانا چاہیے۔ دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اس میں اس کا اپنا معاملہ ہے۔ آنکھ والا ہو تو وہ پھر جوبن دیکھ ہی لیتا ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ اعلیٰ نے بڑا کمال جملہ فرما دیا، کمال شعر، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں شاید یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، ہمیں کوئی رسول اللہ کی بات سناؤ، تو آئیں اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے آپ کو در رسول کے لیے چلتا ہوں۔ یہی تو ہمارا امتیاز ہے، ہم اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیتے ہیں لیکن حوالہ ان کا بھی پیچھے ہوتا ہے۔ ہاں جی، لوگ کہتے ہیں یہ کل کے اعلیٰ حضرت ان کو مانتے ہو، میاں اعلیٰ حضرت کو ہم نہیں مانتے، ہم مانتے مصطفیٰ کو ہیں، اور اس کے بعد ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمیں راستہ میرے مصطفیٰ کے در کا دکھاتے ہیں۔ زکوٰۃ جلوہ گر ہیں، سبحان اللہ، تشریف فرما ہے، لوگ آ رہے ہیں، زیارت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما احسن وجہک یا رسول اللہ، کیا کمال، میں اس کا ترجمہ کیا کروں،
الفاظ نہیں ہیں. عربی کی فصاحت اتنی ہے کہ اردو بڑی کمزور ہے. ما احسن وجہ کا یا رسول اللہ. اگر آپ کی یہاں پر پنجابی زبان میں اگر میں ترجمہ کروں، سونے تیرے جیسا سونا تے ہے ہی کوئی نہ، اور اتنا ہی میں کر سکتا ہوں. اور ایک اور آیا بدبخت عمر بن ہشام الشہیر بے ابی جہل، ابو جہل آیا اور اس نے نعوذ باللہ دوسرا جملہ اس کے برعکس بولا، اور وہ لفظ بھی نہیں میں بول سکتا، میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا، اتنا کہتا ہوں اس کے برعکس بولا. تو سائلین نے سوال کیا، سرکار چہرہ انور تو وجہ مبارک تو ایک ہے، ایک نے کہا ما احسنا، دوسرے نے اس کے برعکس بولا. سرکار نے فرمایا یہی تو فرق ہے، وہاں نگاہ صدیق تھی، وہاں نگاہ بدبخت تھی. بس یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. جلالہ شریف سارے آتے ہیں، سب آتے ہیں، حاضری بھی سب دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کی جس جس کی جیسی جیسی نگاہ ہوگی ویسا ویسا فیض پائے گا. بس یہاں اگر کوئی فیض نہیں لے پا رہا تو وہ علاج اپنا کرے. جلالہ سے تو فیض جاری ہے، یہاں سے تو کمالات مل رہے ہیں. بارش برستی ہے نا جناب، قرآن کا مترجمہ سادے لفظوں میں کر رہے ہیں. بارش برستی ہے، گلستان میں پڑتی ہے، لالا کے پھول کھل جاتے ہیں. گاربیج پہ گندگی کے ڈھیر پہ اور کوڑا کرکٹ پہ گرتی ہے تو وہاں سے تعفن و بدبو آتی ہے. تو لوگ کیا کہیں گے، بڑی پوری بارش تھی، وہاں پھول کھلا دیے، یہاں بدبو پھیلا دی، عجیب بارش ہے. کیا بارش کو کھلا دو گے؟ بارش کو پورا بھلا کہو گے؟ نہیں نہیں، آپ کیا کہو گے؟ کہو گے بارش تو ایک تھی، بارش کی اثر میں تو کمی نہیں تھی، اثر لینے والے میں فرق تھا. وہ اس کا من صاف تھا، گلستان تھا، وہاں لالا کے پھول اگائے. یہ گند تھا، اس کے اندر گند تھا، یہاں سے بدبو آنا شروع ہو گئی. اس لیے میاں اپنے من صاف کرو، اپنے من صاف کرو، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے تو بن جائیے. یہ درگاہوں کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے، آج معذرت کے ساتھ مدارس میں نے بہت زندگی گزاری، اور جگر گوشہ حضور غزالی زواں رحمت اللہ علیہ تعالی سے ہم نے حدیث پڑھی، اور حافظ الحدیث بخاری کے حافظ سے، یہ جملہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ تجربہ تن حضور قبلہ شیخ الحدیث بالتفسیر مشتاق احمد چشتی گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے لالا جی سرکار سے براہ راست فیض یافتہ تھے. آپ سے بخاری ہم نے پڑھی ہے. بڑے لوگ ہوتے تھے، بڑے معاملات ہوتے تھے، لیکن اکثر وہ فرمایا کرتے ہوتے تھے. آپ کا مزار بھی وہیں گولڑا شریف میں، اور آپ کے بڑے بھائی حضور قبلہ فیض صاحب وہاں خطیب تھے، آپ کی مزار بھی وہیں پہ. ان سے میں نے سوال کیا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ مدارس بہت کمال جگہ ہے، احیاء دین سنت کا بڑا باکمال ایک ورثہ ہے، زندہ ہے. لیکن عجیب صورتحال یہ ہے کہ آج بھی جو بڑا مبلغ ہے اس کی مسلمان کرنے والی تعداد جو دیکھی جائے وہ بڑی عجیب ہے، اور اولیاء کرام نے جو مسلمان کی ہیں وہ تعداد میں بڑا تفاوت بہت ہے. میں نے کہا جی فرق ظاہر ہے، ہم طفل مکتب تھے، گھر کے دورہ حدیث میں تھے، لیکن ان کے تو طفل مکتب تھے. دونوں نے ایک جملہ بولا، اللہ ان کے مزار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. جس زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ صرف ایک جملہ ہوتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ صرف ایک لفظ، دو چیزوں کا، عمل کا اور اخلاص کا. بس عمل اور اخلاص، اس کا فرق ہے. اگر وہ خانقاہوں سے اٹھ کر اگر مدارس میں بھی آ جائے اور وہاں سے جانے والوں میں ان کے اندر بھی آ جائے تو پھر بیٹا دیکھ لینا ہر جگہ تمہیں یکسانیت نظر آئے گی. جناب خواجہ خواجگان ایک نگاہ کریں تو 90 لاکھ مسلمان بنا دیں، 90 لاکھ کلمہ پڑھا دیں. اور آج تو روشی عجیب چل پڑی ہے. اب ہم نے مسلمان کیا کرنا ہے، ہم تو مسلمانوں کو کافر کرنے میں پورا زور لگا رہے ہیں. اب تو پورا زور اس پہ ہے، مسلمان تو ہم نے کیا کرنے ہیں، ہماری پورا زور ہے کہ کسی طرح سے یہ کافر ہو جائے. میں حوالے سے بات کرنے لگا. فتاوی شامی میرے استاد حضرت تشریف فرما ہے، شیخ القرآن والحدیث ڈاکٹر مفتی غلام صبر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سند تھے الحمدللہ حضور غزالی زماں کے براہ راست فیض یافتہ تھے.
ان سے میں نے فتاوی شامی سبکن پڑھا. فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى. یہ آپ کا فتویٰ ہے. فرمایا لوگوں اگر کسی مسلمان میں اس کے کفر کی نفی کے لیے اگر ایک بات بھی مل جائے, اگرچہ وہ ضعیف بھی کیوں نہ ہو, تو پھر بھی اسے مسلمان رہنے دو. صوفیاء نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا, بلکہ اس کو اپنے کردار سے اپنی زلفوں کا اسیر کیا, اپنی زلفوں کا اسیر کیا ہے. اور یہی محبت اور یہی پیار ہے کہ جہاں فقیر ڈیرا لگا کے بیٹھا ہے, خدا کی قسم وہ مینارہ نور بن کے بیٹھا, وہ مینارہ نور بن کے بیٹھا ہے. اور میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی نا, وہ لوگ, اللہ فرماتا ہے, وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا, جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم انہیں اپنی بارگاہ سے راستے دکھا دیتے ہیں. بس صوفیاء کرتے کیا ہیں؟ یہ راستے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں. دنیا سو رہی ہوتی ہے, یہ اپنے مالک کے ساتھ اپنی لو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ بابا فرید والی بات, واپس آ جائیے وہاں پہ, میں دوبارہ وہ سنا دوں آپ کو. لانگری آیا حضور, لنگر کے لیے شخص آیا ہے, دودھ کوئی نہیں ہے, فرمایا لے آؤ. پانی تھا, آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی, دم کیا, وہ دودھ بن گیا. حالانکہ یہ ایک بڑی چھوٹی چیز ہے ان کے لیے, میں کرامتیں بیان نہیں کرتا اس لیے, یہ جو چیزیں بہت چھوٹی ہیں, سب سے بڑی کرامت اور ہوتی ہے وہ میں عرض کروں گا, یہ بہت چھوٹی بات ہے, لیکن لوگ اس کو بہت بڑا سمجھ, اس لیے میں نے یہ بات کی. کلم الناس علی قدر عقولہم, یہ بھی فن خطابت کا اصول ہے. اب دودھ بن گیا, لے گئے, خدمت ہو گئی, جو آیا تھا مہمان, اگلے دن پھر مہمان آیا, تو لانگری نے پھر کہا جناب یہ پھر ضرورت ہے, بابا فرید نہیں ہے. مدرسے کے بچے بیٹھے, انہوں نے کہا جی کل بابا صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی, لے آؤ ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں, دودھ بنا دیتے ہیں. ایک فاتحہ, دو فاتحہ, 100 بچے تھے, 100 فاتحہ پھوک مار مار, جراثیم زدہ پانی ہو گیا, دودھ نہیں بنا. آئے کیا کر رہے ہو؟ جی دودھ بنا رہے ہیں. کہا بچے کیا دودھ ایسے تھوڑا بنتا ہے؟ کہا سرکار آپ نے بھی تو کل فاتحہ پڑھی تھی, ہم نے بھی وہی پڑھی. فرمایا فاتحہ وہی ہے, زبان کل فرید کی تھی. وہ زبانیں پیدا کرو, وہ زبان پیدا کرو. صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان بندہ تھوڑا ہو جاتا ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج مصیبت یہ ہے, نہ ہمارا دل مسلمان ہے نہ ہماری نگاہ. جس روز نگاہ مسلمان ہو گئی اور دل مسلمان ہو گیا تو خدا کی قسم پھر کیا ہوگا, پھر مقام بہت اور ہوتے ہوئے. اور اگلی بات, اللہ والوں کی بات ہے کرو. اور آگے پھر میں جو دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے وہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ کا بندہ جب وہ کسی راستے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے, اس کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ علم عمل کے بغیر, یہ بات یاد رکھیے گا, علم عمل کے بغیر اور عمل اخلاص کے بغیر یہ بے سود ہوتا ہے. یہ بات یاد کر کے جائیں درگاہ پہ آنے والوں. خانقاہوں کا یہ ایک ایسا مشترکہ جملہ ہے جو ہر خانقاہ کی بنیاد ہے, اور ہر شیخ اپنے مرید کو یہ بات سمجھاتا ہے, علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر اخلاص کے یہ بے سود ہے. جہاں یہ چیز ایک بھی رہ گئی, ہر چیز بیکار گئی. یہ کوئی صرف صوفیاء کی بات نہیں ہے, یہ سرکار کی بھی حدیث پاک کا سادہ ترجمہ ہے. صوفیاء نے سادہ انداز میں بیان کیا ہے. سرکار نے فرمایا تھا العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر, علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے, بیکار, بے سود, کوئی فائدہ نہیں اس کا. اب صوفی جب کہیں بیٹھتا ہے
جب اللہ کا فقیر مرد درویش کہیں بیٹھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ علم کی شمع لے کے آتا ہے. علم کی شمع، علم کی شمع کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ پریکٹیکل کو لے کے آتا ہے. اور یاد رکھنا، تھیوری پورا سال استاد پڑھاتا ہے، پھر بھی امتحان والے دن بندے کو بھول جاتی ہے. ہم بھی بڑے رات کو پڑھ کے جناب صبح کہنا یار ذہن سے اچانک سوال اتر گیا. تھیوری سارا سال پڑھائی جاتی ہے، پھر بھی امتحان والے دن بچہ بھول جاتا ہے. پریکٹیکل بعض جگہ تو ہوتے ہی کوئی نہیں ہے، اور ہوتے بھی ہیں تو 2-3 دن وہ جناب سارا پروسیس لگتا ہے، اور جناب ہم اس کو پریکٹیکل کو لیب میں 2-4 دن کے لیے جاتے ہیں. یقین کریں پریکٹیکل میں پورے نمبر لے کے آتے ہیں. یاد ہوتا ہے؟ اب تک مجھے یاد ہے بایو کے فزکس کے کیمسٹری کا اب تک یاد ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں صرف تھیوری تھی، سال پڑھا بھول گئی. وہاں پریکٹیکل تھا، آج بھی یاد ہمیشہ یاد رہے گا، رہتا ہے. کیوں؟ پریکٹیکل. یہی فرق ہے جو میں نے سوال کیا تھا وہاں کا اور یہاں کا. یہی فرق ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے مرید کو پریکٹیکل دیتے ہیں، عمل دیتے ہیں، پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. ساری رات ہم کہتے ہیں اے تہجد پڑھو تہجد پڑھو تہجد پڑھو. تہجد ہے مولوی صاحب اور ستے. لوگوں نے تو کہنا ہے مولوی صاحب آپ ستے ہو سانو تسی مارتا تھے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تہجد ٹائم اٹھ کے یہ ایک آواز لگاتے ہیں اللہ. پھر مرید اٹھ کے آئے نا، یہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ پیر صاحب صف اول میں بیٹھے ہیں، صف اول میں بیٹھے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہیں، تو پھر تسبیحات اور اللہ اللہ کا ورد کیوں نہ شروع ہو جائے؟ اور یہ تو درگاہ نوشائیہ ہے. نوشو پاک کے مزار پہ ہم نے جا کے بڑی نشستیں کی ہیں. وہاں تو ایک ہی کلمے کی آواز ہوتی ہے، اور کلمہ بھی پھر اسی انداز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا یہ جملہ، کیونکہ ایک نشائی میرے استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سید قمر علی زیدی صاحب، بڑے خاص نشائیوں کے بڑے عظیم صوفی ہیں. وہ میرے استادوں میں سے ہیں، پھر پی ایچ ڈی میں نے انہی کے ساتھ کیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے. کلمے کو مضبوط کرو. اور میں آپ کو بار بار یہ عرض کروں، یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، صوفیاء نے کلمے کا ورد اس لیے کیا تاکہ اقبال نے کہا تھا نا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. اقبال کا یہ تصور بھی تو سامنے رہے نا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. منفیت بھی اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی، کتاب بھی ایک، نبی بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. قرآن کی آیت وہ کدھر جائے گی؟ سماکم المسلمین، وہ کدھر جائے گی؟ ہم نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. اور مشائیو ایک میرے پاس مخطوط پڑا ہے حضور نوشو پاک کا، میرے پاس پڑا ہوا ہے، دوں گا نہیں، وہ بڑی مشکل سے میں نے لیا ہے. اس میں آپ نے جملہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا میں کلمے کا ورد اس لیے بار بار تم سے کرواتا ہوں کہ کلمہ تمہارے اوپر ایسا نقش ہو جائے کہ جب تم قبر میں اترو تو تم سے سوال کیا جائے تو تمہیں ساری پہچانیں بھول جائیں، ایک ہی پہچان باقی رہے، مسلمان مسلمان مسلمان. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا. اور یہ چھوٹی ذیلی پہچانوں سے یہ میرا نظریہ ہے، کسی اختلاف ہو تو میں حاضر. ہاں جی میں حاضر. اقبال نے کہا تھا، میں اقبال کے حوالے سے دے رہا ہوں کہ ساتھ یہ بھی آ جائیں، لوگ اقبال کی مان لیتے ہیں، میں صرف اقبال کے حوالے دے رہا ہوں. اقبال نے کیا کہا تھا؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. یہ پہچان کدھر گئی؟ میں ایک جگہ انٹرویو دینے گیا گلبرگ میں، بڑا اچھا انٹرویو ہوا. مجھے افسوس ہے کہ لوگ اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ کے بھی پھر چھوٹے ذہن رکھتے ہیں. کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ مسلم. کہتے ہیں نہیں مینز سیکٹ. سیکٹ کیا مطلب؟ سیکٹ کہتے ہیں فرقے کو انگلش میں. میں کہا یہ آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ سیکٹ کیا ہے آپ کا؟ میں نے کہا یہ سچ کدھر سے آیا؟ یہ سچ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے تو میرے اللہ نے قرآن میں میرا جو نام رکھا ہے میں نے تو وہ بتایا ہے کہ آئی ایم مسلم، سماکم مسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے.
میں نے وہ نام بتایا ہے. کہتے نہیں پھر. میں نے کہا افسوس, دوسری آیت پڑھ دوں؟ کہنے لگے کیا؟ چلے پڑھے دوسری آیت. میں نے کہا قرآن کی آیت میں نے یہ بھی پڑھی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. نکال دو یہ آیت قرآن سے, نکال دو قرآن کی آیت. اس کا کیا مطلب ہے؟ حبل اللہ تو ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی. کہاں ہے قرآن؟ میں راستے میں بھی ایک صاحب سے یہ بات کر رہا تھا, جس دن اس امت کے ہاتھوں میں قرآن آ جائے گا, خدا کی قسم یہ ہو جائے گا. جس دن ان کے ہاتھوں میں قرآن آ جائے گا, بدبختی یہ ہے قرآن کو غلافوں میں سمیٹ کے الماریوں میں سجا دیا. ارے قرآن جب تک ہمارے آفیسز میں نہیں آئے گا, جب تک جج فیصلہ کرنے لگے اس کی ٹیبل پہ قرآن نہیں آئے گا, جب تک ایس ایچ او اپنی ٹیبل پر قرآن کو نہیں رکھے گا, جب تک بزنس مین اپنے بزنس کی آفس میں قرآن کو نہیں رکھے گا, جب تک پیر اپنے خانے میں اپنے پیر خانے میں قرآن کو سامنے نہیں رکھے گا, قوم تقسیم ہوتی رہے گی, قوم مرتی رہے گی. ارے اندازہ تو کیجیے, پوری دنیا میں مرے تو مسلمان, تباہ ہو تو مسلمان, رسوا ہو تو مسلمان, بم میں مرے تو مسلمان. ارے ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ رسول کو ماننے والے, پھر یہ کیوں بنا رہے؟ شام کن کا, عراق کن کا, چیچنیا کن کا, بوسنیا کن کا, روہنگیا کن کا, افغانستان کن کا, مصر کن کا, لبنان کن کا, پاکستان کن کا, یہ کن کے ممالک ہیں؟ قبلہ مسلم ممالک ہیں سارے. بتائیے کسی ایک ملک میں 56 ممالک ہیں, کسی ایک ملک میں امن ہے؟ اور جو جنہیں ہم کہتے ہیں چوڑے سارا کچھ, وہ بڑے پر امن طریقے سے رہ رہے ہیں. سچے تو ہم تھے, پھر کیا ہوا؟ مجھے معاف رکھیے گا مسلمانوں, ہم صرف مسلمان ہیں, کریکٹر ہمارا سارا جو تھا وہ غیروں نے لے لیا. اور یاد رکھو, آپ نے کوئی ٹھیکہ لے لیا, اللہ سے آپ نے کوئی بان بنی ہے کہ جناب ہم جو بھی کریں پھر ہم غالب رہیں گے. نہیں, یہ رب کا اصول ہے, یہ رب کا قاعدہ ہے, اور لا تبدیل لکلمات اللہ, اس میں چینج نہیں ہے, تبدیلی نہیں آئے گی. تیرے اور میرے نبی کا جو زندگی کا معیار بلندی کا, جس پر رب نے سارے نبیوں میں مقام رفعت دی ہے, ان میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ تیرے اور میرے رسول کا کریکٹر, وہ کردار ہے. یہاں میں ایک اور عقدہ حل کر دوں. آپ نے یہ بات آیت بہت سنی ہوگی, تفسیر بھی سنی ہوگی, لیکن یہاں تھوڑا سا میں آپ کو ایک نئی بات سنانے لگا ہوں. یہ بزرگوں کے فیض سے ہوتا کیا ہے. پہلے کتاب ملتی, طریقہ صاحب کا کیا تھا, چاروں کتاب, تینوں کتابوں کا کتاب ملتی, کتاب کے مطابق نبی چلتا جاتا. نبی پیدا ہوتا, پیدا ہونے کے ساتھ یہ اس کی نبوت کہلانا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں وقت نہیں وغیرہ ساری آیتیں پڑھتا. پیدائش کے ساتھ جب پوچھا جائے یہ کون ہے, ماں ابو کے بغیہ, اور مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, یہ کدھر سے آیا بچہ؟ کہا اسی سے پوچھ لو, اسی سے پوچھ لو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن کی آیت ہے, اللہ کا بندہ اور نبی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور 55 سے جو وہ نبی بن گئے, اور ہمارے رسول کو 40 سال تک بتانے نہیں دیا کہ نہیں بتانا نہیں ہے, نہیں بتایا. اعلان کب کیا؟ 40 سال بعد اعلان کیا, پہلے اعلان نہیں ہوا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی لوگوں, پہلے میرا نبی کریکٹر دے گا, 40 سال میرا نبی کریکٹر دے گا. اور یہاں ایک اور بڑی نفیس بات, جب بتوں کو برا کہا گیا کہ یہ بت نجس ہے, ناپاک ہیں, تو لامحالہ انہوں نے آگے ہمارے سچے خدا پہ بات کر دی. اس میں عیب نکالنا تھا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پہلے 40 سال اپنے نبی کا کریکٹر لوگوں میں رکھا, اور اس کے بعد بتوں کو ناپاک اور نجس کہا, اور اب فرمایا خدا پہ بات میں کرنا, پہلے میرے نبی کی ذات میں کوئی عیب تو نکال کے دکھاؤ. اگر میرا نبی بے عیب ہے تو اس کا خدا کی طرف پاک ہوگا. یا رسول اللہ. عالی مدرسہ میں میرے ذرا ساتھ رہیے گا. اگر کافر آپ کے اور میرے نبی میں دشمن تھے, وہ محب کو تو ظاہر ہے آپ نظر ہی نہیں آتے, اور نظر آنے بھی نہیں جانے, ورنہ محبت جھوٹی ہوتی ہے.
محبت از دیگر خوباں تو افزود گفت خاموش تو مجنون نیستی گردیدہ مجنون بودے ترا درد والوں بے خطر بودے ترا قبلہ پیر صاحب پھر کبھی موقع ہوا تو اس سے بات کریں. اب نہیں, واپس موضوع بڑا وہ اہم چل رہا ہے. کریکٹر, کردار, رویے, بیہیوز. اللہ تعالیٰ نے ظاہر وہ دشمن تھے, بتائیے انہیں حضور میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشر, انہیں اگر حضور میں کوئی ہلکی سی بھی مائنر سی بھی بلکہ 100 مائنر جزء لا یتجزا علماء کے لیے لفظ اگر وہ بھی ہوتا حضور میں, وہ چپ رہتے, وہ چپ رہتے. نا 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 نا, وہ تو جناب طوفان برپا کرتے تھے کہ لوگ دیکھو یہ ہمارے بتوں پہ بات کرتا ہے, اس کا خود عمل دیکھو. لیکن خدا کی قسم سارے زور لگا بیٹھے میرے مصطفیٰ کریم خلقت مبرأ من کل عیب, ایک عیب نہیں تلاش کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا اے میرے نبی اور میرے محبوب میں نکال کے دکھاؤ, جب اس میں نہیں ہے تو اس کے خدا میں کہاں ہوگا, اس کے خدا میں کہاں ہوگا. اور بڑی اہم بات, بہت اہم بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت ہونے لگا تو وہ والا مرحلہ علماء کو لازمی بیان کرنا چاہیے اپنی عوام الناس. وہ جملہ, وہ وقت, وہ جناب اس کا کرائیٹیریا اور اس کے سرکمسٹنسز وہ بیان کرنا از حد ضروری ہے. جو آج ہماری قوم کی اخلاقی گراوٹ ہے اس کے ذمہ دار علماء بھی ہیں, صاحب مسلک لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اس معاشرے کی بگاڑ کے ذمہ دار 3 لوگ ہیں, ایک پیر, ایک امام, ایک استاد. اسکول کالج یونیورسٹی کا ٹیچر, مسجد کا امام, اور تیسرا روحانی درگاہ کا جانشین. یہ 3 لوگ ذمہ دار. عوام کا لنا ترجمہ میں نہیں کروں گا, میرے گلے نہ پڑ جائیں. یہ چیز نہیں چھوٹے کا ڈر, عوام کا ڈر ہے, وہ یہ نہیں کچھ کرنا. بات یہ بڑی اہم ہے. یہ 3 لوگ ذمہ دار ہیں. کیا اعلان ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت ہونے لگا؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی میاں. اعلان نبوت, اور قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے تاجدار ختم نبوت, اس کا اعلان ہونے جا رہا تھا. کوئی چھوٹا اعلان نہیں تھا, بہت بڑا اعلان ہونے جا رہا تھا. آقا نے یہ آ کے نہیں فرمایا لوگوں میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں, مجھے کوئی روایت نہیں ملی, کسی کو ملے تو میری رہنمائی کے لیے مجھے بتا. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں دن رات روزے رکھتا ہوں, حالانکہ آپ صوم کے ساتھ مستقل رہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں اتنی ساری رات کھڑا رہتا ہوں. قرآن کا استشہاد موجود ہے کہ پاؤں متورم, آیات کی طرف میں نہیں پہنچا. حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے صدقہ خیرات اتنا کر دیا. حضور یہ روایت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اتنا بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے, اظہار نبوت کا اعلان ہونے جا رہا ہے. اور اظہار نبوت بھی کون سی؟ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی نہیں, بلکہ تاجدار ختم نبوت اس کا اعلان ہونے جا رہا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیش کیا اپنے کریکٹر کو پیش کیا. کہا لوگوں میں تمہارے درمیان 40 سال رہا, اتنا بڑا عرصہ. اچھا پریکٹیکل زیادہ عرصے کا ہے, اس کے بعد تو عرصہ ہی کوئی نہیں. 23 سال یہ کوئی عرصہ ہے؟ کوئی عرصہ نہیں ہے. 40 ایئرز میں تمہارے درمیان رہا ہوں اور ایز اے کامن پرسن رہا ہوں. کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کسی سیرت نگار نے نہیں لکھا, کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ایز اے کامن پرسن آپ رہے ہیں, اور ایز اے کامن پرسن بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا بتاؤ 40 سال زندگی میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ اور آپ نے فرمایا وہ جملہ بھی ہے, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا مانو گے؟
تمام نے کہا سارے کافر تھے اس وقت. انہوں نے کہا ہم مانیں گے اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں. کس چیز کی گواہی لے رہے تھے؟ کریکٹر کی. اور گواہی دینے والے کون تھے؟ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی. یہ صحابی نہیں بنے ہوئے تھے ابھی، باقی سارے وہ لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اعلان تو اب ہونا تھا. غیروں نے گواہی دی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بتاؤ میں نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت کی؟ کہا نہیں. اور کمال بات یہ ہے اللہ والو، یہ بات سمجھو، عمل کو سمجھو. کیا بات ہے؟ اچھا وہی جو جان کے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، مکے سے نکال رہے ہیں اور اس کمرے میں، اس گھر میں امانتوں کی حفاظت کے لیے علی کو چھوڑا ہے جو امانتیں دشمنوں کی. ابھی اور بھی اس سے بھی کر لیا کرو. صرف یہ بھی کہتے یہی پڑھتے رہتے ہو سوئے تو محمد دے پھر اٹھا کیوں علی ہے. اس تو پہلے کردار کی گل بھی کر لو، اس تو پہلے کریکٹر کی گل بھی پہ کر لو. اور رضا صاحب بیچارے صحیح کھپ دے پیسے کہ اسی کھپ مار گئے ہیں. ایک کو جناب میرا مرشد سونا، میں کہ اے 10 سونا بنیا کیوں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ یہ تو بتاؤ یہ سونا بن کیسے گیا؟ اس کے پیچھے پہلے صدیوں کی ایک لمبی پینگ کاٹنی پڑی، پھر جا کے یہ راستے. یہ عشق نہیں آسان، جس کو مذاق بنا لیا لوگوں نے. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. مرید تو دیکھتا ہے پیر صاحب بڑے تکیے لا کے گدے لا کے بیٹھے ہیں. پتا ہے یہ گدے تکیے نہیں ہوتی، یہ کانٹوں کی سیج ہوتی ہے، یہ مصائب و آلام کی سیج ہوتی ہے. اور اتنے لوگوں کا بھار اور وزن برداشت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. فرادیوں کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن جو حقیقت والے ہوتے ہیں ان کے لیے کانٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے کانٹے ہوتے ہیں. وہ ایک خادمہ تھی نا بادشاہ کے، یہ مولانا روم نے لکھا ہے واقعہ. ایک خادمہ تھی، اس نے کہا بادشاہ کی سیل لگاتی تھی. انہوں نے کہا اتنا نرم گرم بستر ہے، چلو کبھی موقع ملا میں بھی سوؤں گی یہاں پہ. مولانا روم لکھتے ہیں ایک دن بادشاہ کہیں آگے پیچھے ہوا، اس نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. خادمہ نے کیا کیا، جلدی سے بادشاہ کے اس سیج پر لیٹ گئی کہ چلے میں بھی دیکھوں یہ بستر کیسا ہے. وہ کسی نے جناب چغل خور بھی اندر ہی ہوتے ہیں، اس نے بتا دیا بادشاہ سلامت تیرے بستر پہ یہ سوئی ہے، تیرے بادشاہی تخت پہ یہ لیٹی ہے. بادشاہ کہا اس کو بلاؤ عورت کو. پچھلی خدمت کو بھی نہ دیکھا، اس کو جناب درے لگوانے شروع کر دیے، کوڑے لگوانے شروع کر دیے. اس کو جناب کچھ کوڑے لگے، تعداد انہوں نے کچھ مختلف لکھی ہے، جو بھی ہو. جب لگے بیچاری زخمی ہو گئی، آئی واپس رونے لگی اور کہا مجھے اجازت دیں، میں اب جانا چاہتی ہوں، میں اب یہاں رہنا نہیں چاہتی ہوں. کیا ہوا؟ درباری ڈیوٹی، لوگ تو عورتیں تو ترستی ہیں اور تو کہہ رہی ہے میں جانا چاہتی ہوں. کہا بادشاہ سلامت، اب پتا ہے دنیا کی حقیقت کا پتا چلا ہے. دنیا کی سٹیج پر ایک دن سوئی ہوں، اتنے کوڑے پڑ گئے ہیں. سمجھے بات؟ شاید میں سمجھا سکا ہوں بات. ایک دن نہیں، ایک لمحہ کے لیے میں دنیا کی سیج پہ آئی تو اتنے کوڑے لگ گئے تو میں نے اتنی دنیا میں زندگی گزار دی، بس ختم. اور تعلق کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا ٹرننگ پوائنٹ ایک ہی ہوتا ہے جملہ، لائف کو جو چینج کر دیتا ہے. اس کے بعد واپس آئی اور چھوڑ دیا. اور بعد میں لکھا انہوں نے وہ اللہ کی ولیہ کیا بنی، اس میں سے اللہ کے ولی پیدا ہوئی. آخری بات اور آیت کی طرف ایک بڑا، ایک تو یہ کریکٹر کی بات ذہن میں رہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. جو میں نے آئے مبارکہ پڑھی، ایک بڑا آج کل جو سوال کیا جاتا ہے، میں نے کہا کوشش کروں. میرا ایک نظریہ ہے، میری لاہور میں جو دوستوں میں، احبا میں اور جانے والوں میں پہچان ہے وہ صرف درس قرآن کی. میں الحمدللہ 9 سال سے مسلسل صرف اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور اس لیے میں یہاں حاضر ہو جاتا ہوں کہ کل درس قرآن کی چھٹی ہے. تو وہ چائنا چوک والوں نے صبح رکھ لیا درس قرآن وہاں پہ. انہوں نے کہا جی صبح اپنے وہاں پہ آنا ہے، رنگ روڈ کے ساتھ ہی. یوسف صاحب جو ہیں وہ یوسفی صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی وہ مسجد ہے منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو آج وہ اتوار کی چھٹی بھی مجھے انہوں نے سلب کر لی. میں کہا اچھا ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاؤں. 9 سال میں ابھی سورۃ رحمان کی آیت نمبر 71 تک پہنچا ہوں. آج جو ہفتے کا صبح کا درس تھا اور الحمدللہ سارا ریکارڈ میں لائیو بھی چلتا ہے، فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ چل رہا ہوتا ہے ڈیلی. جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، اخلاق اور کردار جتنا اسلام
اس سے پھیلا ہے اتنا تلوار سے نہیں پھیلا. یہ بات یاد رہے. کریکٹر، کردار، یہ بنیادی چیز ہے. بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا قصے کہانیوں میں. قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، درس قرآن کی طرف آ جاؤ. لوگ سوال کرتے ہیں جناب یہ لوگ انہوں نے اب نیا کام شروع کر لیا عید میلاد النبی. ایک نیا جناب تیسری عید آ گئی کہاں سے؟ لوگوں نے کہا جی فلاں صحابی سے یہ فرید. میں نے کہا نہیں یار. مجھے ایک صاحب کھڑے ہوئے بڑے سمجھ آ رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، کہتے جی مفتی صاحب، پروفیسر صاحب آپ کہتے ہیں میں ہر چیز قرآن سے ثابت کروں گا. میں نے پورا جمعہ خطبہ اسی سے اس طرح پڑھایا. آپ نے جمعے والے دن خطبے میں میں بھی آپ کے پاس آؤں گا، آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے عید میلاد النبی. لفظ عید آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے. وہ دو چار میرے ساتھ کہتے جی مفتی صاحب پھنس گئے ہیں، انہوں قرآن کی عید میلاد النبی. یہی تو غلط بات، یہی تو غلط بات ہے. ہمارے سارے ادھر جا رہے ہیں ان کی طرف، وہ ادھر نہیں آتے. یہ سمجھنا چاہیے ہمارے علماء کو. ہمارے یا ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں. جن کا وہ ذکر کر رہے تھے، ایک ہی والے دوسرے چھی والے. میں اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کیوں جا رہے ہیں. قرآن کی طرف نہیں ہم نے مائل کیا. لوگوں کو پریشان ہو گئے. میں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہتے پھر بتائیں. میں نے کہا نہیں جمعے والے دن بتائیں. اگر قرآن پاک یہاں پہ ہوتا تو میں بھی آپ کو دکھاتا. شاید یہاں کہیں رکھا ہو قرآن پاک. میں نے وہاں مسجد میں بچے سے کہا، میں نے کہا بیٹا قرآن پاک اٹھا کے لیا جو ترجمے کے بغیر، تاکہ جس جس فرقے کا جو بندہ بیٹھا ہے، لاہور میں ظاہر ہے وہاں پہ ایک تو یہ نہیں ہوتا کہ مخصوص فرقہ ہے، ظاہر شہر ہے ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا جی جس جس فرقے کا جو مولوی صاحب ہے، جس کے پاس جو ٹرانسلیشن ہے قرآن کی، وہی گھر جا کے اٹھا کے دے گا. جو آیت میں نے ابھی اپنے خطبے کی زینت بنائی. میں نے کہا جی اللہ قرآن میں فرماتا ہے اصول یہ ہے کہ جو سابقہ شریعتوں میں اللہ نے کسی نبی سے کوئی بات کی، اگر اس کو منسوخ کرنا ہو تو اس کے بارے میں حکم آ جاتا ہے، اور اگر منسوخ نہ کرنا ہو، باقی رکھنا ہو، تو اس کا تنسیخ کا حکم نہیں آتا. یہ قرآنی اصول ہے جس پر سارے علماء متفق. جیسے پچھلی امتوں میں سجدہ تسلیمی جائز تھا، اس کو منع کرنا تھا، صراط آ گئی، کیا حرام ہے. اب میں نے کہا یہ والا وہ عمل ہے جس پر قرآن میں کسی جگہ اللہ نے منع نہیں کیا. قال، قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں. یہ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر ہے 114 اور پارہ نمبر ہے 7. میری عادت یہ ہے، میں یہ حوالہ دے کے کہتا ہوں بھائی خدا کے نام پہ گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھنا. ساڑھے پہ نہ رہو، میں بھی ایسی غلط گال دسی ہو. قرآن تو کسی بہانے میں، میری خواہش کیا ہوتی ہے اللہ کرے گا چلو ایسے بہانے قرآن دے کھول رہے، اسی بہانے. بڑی تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم. قرآن اچھا بچی کو جب رخصت کرتے ہیں قرآن سر دے سایہ، میں کہ پترو نہیں سایہ نہیں، سایہ نہیں ہونا. اچھا بچی کیا کرتی ہے، جا کے رکھ کے چھپا کے ساتھ پتر بھی جم کے پھر بھی رکھیا ہے. ماں دیتا سی، پیو دیتا سی. خدا کے نام پہ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہو تو بیٹی کے کان میں جہاں یہ کہتے ہو ایسا سے تو پتر ذرا تھک نہ لگی ہوتے جا کے نالے بھی کان کی پھوک مارتا کرو، اس قرآن کو پڑھ بھی لگی. یہ بھی ایسا سے کان میں کہہ دیا کرو. پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 114. یاد رہے گی آیت نمبر 114 114 اور اس کا پارٹ 7 سورہ المائدہ. ٹھیک ہے. قال عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، میں ٹیکسٹ کا ترجمہ کر لوں سادہ. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اللہم، اے ہمارے اللہ، اے اللہ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، انزل علینا، اتار ہم پر مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان. اچھا مائدہ میں کیا تھا علماء کو پتہ ہی ہوگا، من و سلوہ دو چیزیں تھی ہیں، نمکین تے میٹھا، سادے لفظ ہیں، یا مرچا تے میٹھا، ایک ٹائم وہ آتا ہے ایک ٹائم وہ آتا ہے. یہ مائدہ ہے. آسمان سے دسترخوان اتار، تکونو لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے، بعد والوں کے لیے بھی عید بن جائے.
لفظ قرآن میں کیا لفظ ہے؟ عید. ایسے قرآن سے مل جائے گا عید صاحب ترجمہ تو بغیر والا حضرت دیو جی ذرا میں کیمرہ میں ذرا دکھانا شاید کسی نے اور بھی ہو جائے. کیا لفظ ہے؟ عید الاولنا. چلیں اسی بہانے ہم سارے قرآن کی زیارت کر لیں. یہ سب سے بڑی سعادت ہے. آپ اپنے بزرگوں کی تو زیارت ہم سارے کر ہی رہے ہیں، ساتھ جن کی وجہ سے یہ بزرگ بنے ہیں ہم اس کی بھی زیارت کریں. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے جی ماشاءاللہ بچوں نے بڑا اچھا کیا ہے، ترجمے کے بغیر ہی لے کے آئے. سبحان اللہ. یہ آیا مبارکہ جناب بالکل میرے سامنے آ گئی ہے، سورہ مائدہ شریف کی آیا مبارکہ 114. اس میں وہ بڑا لفظ بڑے واضح انداز میں یہ لکھا ہوا ہے. اب اس میں جو بات اصل بتانے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، یہ ترجمہ یہ آپ جا کے اپنے گھروں میں بھی جا کے آپ یہ آپ صاحب نکال کے ان کو دکھا دیں. لفظ عید باقاعدہ لفظ لکھا ہوا ہے. کیا؟ عید الاولنا. عید الاولنا وآخرنا. ہمارے پہلوں کے لیے عید اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید. اچھا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، مفتی ہم نے نہیں بننا، یہاں کوئی بھی مفتی نہیں بنے گا، فیصلہ ہم نے آپ سے لینا ہے، عوام الناس سے. اچھا بتائیے عیسیٰ علیہ السلام اور جب نبی کا آپس میں کمپیریزن آئے، مقابلہ آئے، نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس زمانہ کوئی نہیں ہے. میں تو قرآن کی ایک آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور قرآن نے خود کہا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ رب کا قاعدہ ہے، اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی اور میرے پیارے نبی کا جب شان میں، مقام میں، عزت میں، رفعت میں، مقام میں مقابلہ آئے تو بلند کون ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کا وہ ترجمہ کر دوں اس پر، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. سادہ لفظوں میں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، بڑے بڑے مقام، کوئی صفی اللہ ہے، بڑے بڑے مقام، لیکن اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اب ان کے مقابلے میں یہ بڑی بات ہے. اب اگر کوئی یہ بتائیں جس دن میں نے جان بوجھ کے اگلی بات نہیں کی کہ دسترخوان اور نبی کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے نبی کا مقابلہ کرا تھا، نبی کا ہی کمپیریزن کروا دیا. جس دن امت بھی چھوٹی اور نبی بھی ہمارے نبی سے چھوٹا، اس پر اگر دسترخوان آئے تو وہ کیا کہیں؟ عیدا. کیا کہیں؟ عید. اور میاں بنی اسرائیل پر، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، چھوٹی امت، شان میں چھوٹی امت، اگر اس پر آسمان سے کھانا اترے تو وہ عید بن جائے، اور جس دن کائنات کا کھلا ہے وہ عید بنے. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ثابت ہوا ہے کہ نہیں؟ آئندہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے کھل کے کہنا ہے عید میلاد النبی. اچھا کہتے ہیں یہ تو بڑا عجیب بھونڈا سا سوال کر دیتے ہیں، کبھی تو غصہ آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ وہ قرآن کی بات پہ عمل کریں کہ انہیں میں سلام کہہ دوں. اچھا میں جھگڑتا نہیں ہوں کیونکہ میرے سامنے قرآن ہوتا ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. پہلے تو میں نے سلام کہہ دیتا ہوں. اچھا ویسے بڑے خوش ہوتے ہیں انسان سلام کہتا ہے، مگر سلام پاگلو تو جاہل سمجھ کے سلام کی، جاہل سمجھ کے. اور جس دن کھانا اترے وہ عید بنتا ہے. اور اب سوال ایک نیا چل پڑا ہے 2021 کا، او جی عیدیں تو دو ہیں، یہ تیسری عید کہاں پہ آ گئی؟ 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، اگرچہ اشرف خان نہیں مانتا ان کا جو پیر ہے. اچھا 12 ربیع الاول دن وفات کا ہے، وہ عید کیسے ہو گئی؟ تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اچھا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے عید الفطر آ جاتی؟ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو عید الاضحیٰ آ جاتی؟ اچھا عید الفطر بنتی کب ہے؟ یہ شوال کے بعد آتی ہے یا ذوالحج کے بعد آتی ہے؟ رمضان کے بعد آتی ہے. اچھا روزے نہ ہوتے تو پھر یہ عید ہوتی؟ ذرا غور کریں، ذرا کچھ
ذرا مزاج بنائیں سوچنے والا. اصل میں مصیبت یہ ہے کہ آپ سن کے نا یہ نعرے کہ جڑا میلاد دے جلوس سے جا گیا وہ جنتی. اچھا ہوں جب اسی عمل دی پیر دی گل کریے نا سانوں بڑی بری ساری گل ہے. کیوں؟ یہ قوم ہے شارٹ وے والے, شارٹ وے بڑا لیے لیتے ہیں. کہتے ہیں سانوں تو فلاں مولوی نے کیا سی جلوس سے جڑے آگے سارے جنتی, اے پروفیسر کتوں آگے کرنا نہیں عمل کرنا پھر جنتی. یہ تو مصیبت ہے. اب ذرا سنیں, روزے نہ ہوتے تو کیا عید آتی؟ نہ آتی. اچھا اسماعیل علیہ السلام کیسے بچے, کبھی غور کیے؟ چھری کا کام ہے ذبح کر دینا, اور ہمیں یقین ہے ابراہیم علیہ السلام کی محبت پر انہوں نے چھری گلے پر ہی چلائی. تو کیا جواب ہے اس کا؟ پیارے نبی چھری نہیں چلنی تھی. کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام بھی بچے اس نور مصطفیٰ کی وجہ سے جو صلب اسماعیل میں تھا. اس لیے قربانی عید الاضحیٰ بھی ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا, عید الفطر بھی ملی تو صدقہ مصطفیٰ کا. ارے جس کے صدقے میں عید سائی ملے اس کی پیدائش کی عید نہ ہو, یہ کون سا انسان؟ ہمارے پیر صاحب ظفر قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ, سید ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر کہا کرتے تھے. اس موقع پر ان کا اپنا شعر ہے کہ کس منصف سے انصاف چاہیں ظفر, مجرم تھا کون اور لوگوں نے مجرم ٹھہرایا کون. اور جنازہ جا رہا تھا ان کے والد گرامی کا, حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. حضرت مجھے یہ بھی نسبت پڑی ہے, میرے پیر خانے کا نام بھی ہے, میں اس وجہ سے بھی سچی باتیں آ جاتا ہوں. اور آج پیر صاحب سے میں اجازت لے کے آیا ہوں, سید بادشاہ مشدی بادشاہ, اور میری آپ کو دعوت بھی ہے. ہمارا عرس بھی ہے 21 22 23 اکتوبر کو. آپ کبھی وہاں تشریف لائیں, آپ کو وہاں علمی ذوق دکھائیں. یونیورسٹی تک ماشاءاللہ بن گئی, 1500 بچہ ہاسٹل آئی. اور ابھی میں نے ڈی پی آئی سے پرسوں یا NOC لیا ہے, بی ایس آنرز کمپیوٹر سائنسز, زولوجی, میتھمیٹکس, اسلامک اسٹڈیز اور تقابل ادیان. اور الحمدللہ تنظیم المدارس میں ہر سال سپیچ میں اور ریزلٹس میں ہماری پوزیشن آتی ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب گئے ہیں, 2-3 دفعہ گئے ہیں, اور آپ کے والد گرامی تو ہر سال جاتے ہیں. اور ان کے جو جملے تھے وہ راستے میں ڈسکس کر رہے, مجھے انہوں نے بتایا کہ ابو جی آپ کے پیر صاحب کے بارے میں فرماتے تھے کہ واقعی نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری والی بات صحیح ادا کی ہے پیر سید عبداللہ شاہ مشدی. تو ہماری تربیت وہیں سے. اور ابھی کہہ رہے تھے نا مولانا سلیم صاحب پیسوں والی بات, خدا کی قسم مفتی صاحب میں نے رستے میں کیا کہا, میں نے کہا اپنا پیٹرول لگا کے 5-5 ہزار کا, اور 1 روپیہ بھی حرام ہے, میں جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں. اور یہ جلالہ شریف والے سارے گواہ بیٹھے, یہ سہیل, آپ سہیل صاحب, قاری سہیل صاحب, اور یہ سارے بیٹھے ہیں. یہ کریکٹر بڑی چیز ہوتی ہے, کریکٹر بڑی چیز ہوتی ہے, کہنا نہیں پڑتا. کریکٹر آپ کا بتائے گا کہ آپ کیا ہے, کریکٹر بتائے. اور میں کس پر قبلہ پڑھاتا ہوں, پورا زور لگا کے, وہاں بڑا وہاں کلاس تھوڑی ہوتی, جلسہ ہوتا ہے, 150 بچہ, اور بچے بھی علی کلاس کے. میں وہاں جا کے 5 بجے رات 9-10 تک پڑھاتا ہوں. کیوں؟ میں قادری ہوں, اور میرے غوث پاک نے فرمایا تھا دین کو ذریعہ معاش نہ بنانا, دنیا سے کمانا اور دین کی خدمت کرنا. ہاں بس, مولوی ہوئے تو ماڑا ہوئے, ایسی یہ بھی نہیں کہنا. الحمدللہ سونے کپڑے پاؤں گے, اچھے کپڑے پاؤں گے. کیوں؟ اسی دین دے نمائندے ہیں. اے نہ پتہ چلے دین غریب ہے, پتہ لگے دین بڑا امیر ہے. اس کے لیے کیا کرتا ہوں, رات 11 بجے میں آتا ہوں, اور صبح میری ڈیوٹی 4 بجے سے شروع ہو جاتی ہے. صبح اٹھ کے درس قرآن کی ساری تیاری کرتا ہوں, اور صبح پھر اپنے کالج میں 7:30 میں پہنچا ہوتا ہوں. اس لیے کہ روزی ادھر سے کماؤ, دین کی خدمت کرو. یہ ہے قادریوں کی پہچان. اچھا نہ لکھا الحاج محمد, اگے نام میں نہیں بولتا, نعت خان اگو قادری, 1.5 لاکھ دیو نا ٹکٹ ہی دیو, پھر آواں گا نعت پڑھاں گا. تف, یہ غوث پاک کا مرید نہیں ہو سکتا, یہ غوث پاک کا مرید نہیں ہے. غوث پاک کا مرید وہ ہے آئے اور بس یہ کہے لوگوں
خدا کے نام پہ میری کوئی بات سمجھ آ گئی ہے تو مجھے دعا دے دینا بس. اور میرا ایک اور اصول ہے قبلہ، مفتی صاحب اس سے گواہ ہیں قبلہ، میں اپنے پورے لاہور میں جہاں جاتا ہوں، خطابات پہ، ختموں پہ، درودوں پہ، محفلوں پہ، جہاں بھی میں نے اپنے اوپر خود ایک پابندی لگا رکھی، میں کہیں سے کھانا نہیں کھاتا. میں کہیں سے کھانا نہیں کھاتا. ایون میں ایک دفعہ گجرات تک آیا، راستے میں ہوٹل سے کھانا کھایا تھا. وہاں سے انہوں نے ایک گلاس پانی کا دیا تھا، وہ میں نے پیا تھا. میں نے کہا نہیں، مجھے میرے شیخ نے روکا ہے، مجھے میرے پیر نے روکا ہے، نہیں کرنا یہ کام. میں نے کہا حضور نہیں کروں گا. اور انہوں نے فرمایا تھا قادری جو ہے نا بھوکا نہیں مرتا، ساڈے کو ماڑے نے ہیں. حضور غوث پاک کی پتہ کیا پہچان تھی؟ سب سے مہنگی جبری چادر تیرے اور میرے غوث کے اوپر ہوتی تھی، اور بڑے جمال سے لایا کرتے تھے، اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے زندگی گزاری. اور ہاں یہ تھا جو آتا تھا وہ بھی لٹا دیتے تھے. قادری بنو. اور یہ قادر جو یہ ہم پڑھتے ہیں نا وظیفہ، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یہ ہمارا وظیفہ ہے. اور قادریوں مبارک ہو، تمہیں اللہ نے غوث بھی وہ دیا ہے جو غوث اعظم ہے. ہمارے ہاتھ کی ماڑوں میں ہیں، کمزوروں میں ہیں. لو کانا مریدی فی المشرق وانا فی المغرب. حضور نے تو ساری حدیں مکا دی. فرمایا میرا مرید مشرق کے بیٹھا ہوئے تو میں مغرب سے ہوں، میں مغرب و مشرق کو چوے لائس تلاسانی، اگر میں نے ستے فرمایا میں ضرور آگے پہنچا گا. ایک سفینۃ القادریہ میری محبوب ترین کتاب ہے، عربی میں ہے. ابھی اس کو ترجمہ انشاءاللہ میں کر دوں گا بہت جلد. عربی میں ہے یہ ساری. مجھے مفتی صاحب جب لائے تھے یہ بغداد شریف سے، تو ان کے والد گرامی میرے استاد صاحب، ان سے میں نے فوٹو کاپی کروائی. ایک نسخہ بھی وہ لائبریری میں ان کے پڑھا ہوا ہے، وہاں بغداد سے لے کے آئے تھے. اس میں ایک جملہ میں نے پڑھا، آپ کو بھی ہدیہ کر دوں. قادری درگاہ ہے. آپ نے فرمایا اخذت العہد علی ربی اللہ يدخل النار احد من اتباعی فإن لم يكن مریدی جید وانا جید فواللہ ما برہت قدمائی حتی ينطلق بی وبکم الی الجنہ. یہ آپ کو فرمایا. ترجمہ سن لیجئے. فرمایا اچھا آپ کہیں گے رگڑا بڑا لایا پروفیسر صاحب نے، آخر میں نوید سنا کے جاؤ، آخر میں خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں تاکہ یہ خوشخبری بھی آپ کو یاد رہے. کیونکہ اللہ کے رسول کے بھی ہے نا، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، مبشر شاہد نذیر. قبلہ آخری ایک آدھا منٹ اجازت، آخری آدھا منٹ. اس میں چونکہ میں کسی بوجھ نہیں کرنا، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ ترجمہ اخذت العہد علی ربی. اللہ سے وعدے لینا غوث پاک کا ہی کام ہے. ہاں جی، کوئی تھوڑی بات ہے. اخذت العہد علی ربی، میں نے اپنے رب سے یہ عہد لیا ہے، اللہ يدخل النار احد من اتباعی. اے مولا میرا کوئی بھی مرید جہنم میں نہ جائے. اللہ يدخل النار احد من اتباعی. اچھا اگلی بڑی کمال کی بات ہے، سبحان اللہ، کمال کی بات. فَإِن لَمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدٌ وَأَنَا جَيِّدٌ. مولا سادہ پنجابی کے عربی ٹرانسلیشن کرنے لگا تاکہ تم سمجھ آ جائے. مولا یہ میرا مرید چنگا نہیں تو میں تو کچھ چنگے کام بھی دے. ہائے 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 ہائے. ہوں جواب آ گیا جی تو میں ڈردا نہیں سکتا. ہوں جواب آ گیا. اے گل اسی ماڑے چنگے ہیں جی ہیں ماڑے جو ہیں چنگیاں باویں مندیاں. وہی گل ور ساڈا بڑا چنگا ہے. ور سمجھو کھاویں نوں کہندے نے ہم سانوں ور چنگے نال منگیاں. اور ساڈا ور بڑا مضبوط ہے. آگے کیا فرمایا؟ فَإِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدٌ وَأَنَا جَيِّدٌ فَوَاللَّهِ قسم چکی فَوَاللَّهِ اللہ کی قسم ما برہت قدم آیا میں اللہ کے دروازے پہ سر سجدے میں ڈال کے گر جاؤں گا. پھر نہیں اٹھنا مولا، میں نہیں اٹھنا. کب اٹھنا ہے؟ فرمایا حتی ينطلق بی وبکم الی الجنہ. اللہ آواز لگائے گا غوث جا تو اور تیرے مرید سارے جنت میں چلے جاؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے. شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی سایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہو گئے عیش پہ رب سے باتیں ہوئی سبحان اللہ بے شک ہو گئے عرش پر رب سے باتیں ہوئی گفتگو محبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام میم ہا میم دا یا الہی صدقہ روضائے رسول یہ سلام آج زانا کر قبول دست بسا کرے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام لا سلام بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النزاع وقنا عذاب الميزان یا رب العالمین ہماری یہ کاوش جتنے انعام یافتہ بندوں کے خدمت کے اعتراف کے طور پر ہم نے کی ہے اسے قبول فرمائے یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق دے یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے
ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین، ہمیں توبہ پہ استقامت کی توفیق دے یا رب العالمین، ہمیں عید میلاد النبی بنانے کی توفیق دے یا رب العالمین، ہمیں اپنے کردار کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے۔